سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بھارتی پولیس نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران سری نگر میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا، جس سے جمعرات سے شہید ہونے والے کشمیریوں کی تعداد بڑھ کر 2 ہو گئی۔ قابض پولیس اہلکاروں نے نوجوان کو گزشتہ شام سری نگر کے علاقے نٹی پورہ میں فائرنگ کر کے شہید کیا۔ بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں نے جمعرات کو جنوبی ضلع اسلام آباد میں منگھال پل پر نہتے شہری پرویز احمد کو اس کی گاڑی پر فائرنگ کر کے شہید کیا تھا۔ ادھر بھارتی پولیس نے گزشتہ 2 روز کے دوران 300 کے قریب کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا اور انہیں مختلف تھانوں میں تشدد کا نشانہ بنایا۔ نوجوانوں کو سری نگر، شوپیاں، بڈگام، گاندربل، پلوامہ، اسلام آباد، کلگام، بارامولہ اور دیگر علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ ضلع شوپیاں کے مختلف علاقوں سے جماعت اسلامی اور حریت کارکنوں سمیت کم از کم 40 نوجوان گرفتار کیے گئے۔ بھارتی پولیس معمر خواتین اور مردوں کو بھی پوچھ گچھ کے لیے تھانوں میں طلب کر رہی ہے۔ سری نگر میں شہریوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ بھارتی فورسز نے 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ علاقے میں جبر و استبداد کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور ہر طرف خوف و دہشت کا ماحول قائم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 70 برس سے زائد عمر کی خواتین کو بھی تھانوں میں طلب کر کے ہراساں کیا جاتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے قابض بھارتی فورسز اور اس کی خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے قتل، بلا جواز گرفتاریوں اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں کے واقعات میں تیزی کے تناظر میں مقبوضہ علاقے کی صورتحال کو انتہائی نازک قرار دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں کی طرف سے ضلع اسلام آباد میں پرویز احمد گجر نامی شہری کے دن دہاڑے قتل کی شدید مذمت کی اور کہا کہ بھارتی فورسز نے مقبوضہ علاقے کے اطراف و اکناف میں خوف و دہشت کی لہر پھیلا رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی ناقابل یقین ہے کہ 10 لاکھ قابض افواج کی موجودگی میں جہاں پرندوں کو بھی پر پھیلانے سے خوف آتا ہو، شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ ایک معمول بن گیا ہے، جو قابض بھارتی فورسز پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ترجمان نے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں کے اچھے جذبات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ علاقے کے لوگ مقبوضہ وادی میں فرقہ واریت کو ہوا دینے اور یہاں کی مسلم اکثریت کو نسل کشی کا نشانہ بنانے کے مودی حکومت کے مذموم عزائم کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں۔ تحریک حریت کے غیر قانونی طور پر نظربند رہنما اور تنظیم کے ضلع کلگام کے سابق صدر محمد شعبان ڈار پر ایک مرتبہ پھر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق کالا قانون UAPA لاگو کر دیا گیا ہے۔ محمد شعبان کی نظر بندی کے دوران گزشتہ برس ان کی والدہ انتقال کر گئی، لیکن انہیں بدستور نظر بند رکھ کر والدہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ نظر بند رہنما کے اہل خانہ نے ان کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی اور ایک مرتبہ پھر ان پر کالا قانون لاگو کرنے پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ محمد شعبان کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں۔ برسلز میں قائم صحافتی تنظیم انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹس اور اسے وابستہ انڈین جرنلسٹس یونین اور نیشنل یونین آف جرنلسٹس انڈیا نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انتظامیہ کی طرف سے صحافیوں پر عائد کی جانے والی پابندیوں کی شدید مذمت کی ہے۔